سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ رمضان کی اس بابرکت لمحات گھڑیوں میں بالخصوص آخری عشر کے ایام ہیں جن میں بہت ہی زیادہ ہر لمحے ہر گھڑی بلاغات میں اضافہ در اضافہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بہت ہی بڑے وقت پر اپنے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ ایک مثال ہے کوئی بادشاہ ہے وقت کا، ظاہر ہے جو بادشاہ ہے اس کے پاس پوری پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس بادشاہ کو کوئی مشیر ہے اور وہ بہت زیادہ اس کے قریب ہے، بادشاہ کے اس سے ہمارا بہت سخت تعلق ہے، سمجھنے رشتہ داری ہے، بہت قریبی، تو وہ بادشاہ کے قریب ہے اور اکثر اوقات وہ آپ کی پریشانی یا ضرورت کو بڑے آسانی سے پیش کر سکتا ہے۔ جو آپ کو ڈیمانڈ ہو، جو آپ چاہتے ہو کہ بیٹے کی نوکری لگ جائے، فلاں میرے کام ہو جائے، دنیا کے مطلب جتنے کام ہیں بآسانی سے وہ آپ کی سفارش کرتا رہے، بتاتا رہے، تو کیسا محسوس ہوگا؟ آدمی بہت بے فکر ہو جاتا ہے، یہ میرا فلاں آدمی بادشاہ سے تعلق ہے اس کا، تو مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر کام قطع آسانی سے میرا ہو جائے گا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نعمان بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا يحب احدكم شيئا يسكو به ربه سبحان اللہ، کہ بھی تم یہ چاہتے ہو، پسند ہے تمہیں کہ تمہارا کوئی مشیر خاص ہو، تمہارا قریبی اس قسم بن جائے، جیسے بادشاہ کا تھا، اور یہ تو دنیا کی بادشاہ کی مثال ہے، اس بادشاہ حقیقی کے نزدیک ہو اور ہر وقت اتنا قریب ہو کہ وہ آپ کی ہر بات اس کو بتا دے، سبحان اللہ، جس کو بھی خیری، یعنی تمہاری خیر کی باتیں بتائے بادشاہ کو، تمہاری سفارشیں کرے، تو اس سے بڑی کتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اور بینگ مسلم کوئی ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ روایت احمد نے کی ہے حدیث کے اندر، بس میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، اس رمضان کی برکت ہے کہ اتنی اعلیٰ درجے کی حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے کہ الحمدللہ، جس کے بعد مومن جو ہے بہت خوش ہو جائے کہ واہ الحمدللہ کتنا اچھا کہ ہمیں یہ ایک رستہ مل گیا، ہم پریشان ہوتے ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماری ہیں، اس درجے پہ انسان ہر وقت محتاج ہے بیچارہ، کتنی بڑی سفارش آپ ڈھونڈ لیں وہ بھی لامحدود ہے، آدمی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، بادشاہ کتنا دے سکتا ہے، اس کے پاس کیا طاقت ہے، دنیا تک ہی ہے نا، جو بادشاہوں کو بادشاہ ہے سبحان اللہ، وہ کیا کچھ دے سکتا ہے انسان کو؟ مجھے بتائیں، وہ تو دنیا کو چھوڑیں، آپ آخرت کو دے سکتا ہے، قبر میں بچا سکتا ہے، موت میں بچا سکتا ہے، ہر وقت رزق کے فرشتے آپ کے گھر میں اتر سکتے ہیں، آپ دعا نہ کریں فرشتے آپ کے لیے آمین کر سکتے ہیں، پتہ ہے؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی امت کے لیے کتنی سبحان اللہ کیسا انتظام فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں بھائی کیا کریں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی بات، اس طرح نفس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے
بھائی آج یہ بات جو آپ تک پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ، اس پہ عمل کریں گے؟ بولے انشاءاللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے اللہ کے نزدیک کوئی ایسا مشیر تیرا ہو جائے کہ جو ہر وقت تیری ضرورت کو پیش کرتا رہے، تیرے ذکر کرتا رہے، تیرے تذکرہ کرے، تجھے پریشان ہو، مصیبت میں ہو، کسی چکر میں ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، تو تو کہے نا وہ تیری سفارش کر رہا ہو رب سے، تو پھر اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یذکرون جلالہ رب، سبحان اللہ، یذکرون من جلال رب، کہ جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس طرح وہ ذکر جو ہے نا، وہ ذکر سبحان اللہ وہ ایک عجیب شکل، نور کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ اب تشریح کر رہا ہوں تھوڑی سی اس کی، آپ بیٹھیں گے وہ نور کی شکل اختیار کر جاتا ہے ذکر، جس ذکر کے اندر تو اللہ کو یاد کرے گا، اب پھر وہ ذکر جو ہے تیری زبان سے تو نکل گیا، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، اللہ کی تکبیر تیری زبان سے نکلی ہے، اب تجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ تو نے کیا کہا ہے اللہ کے بارے میں۔ اب ہم یہاں بیٹھیں گے، کیسے بڑے بڑے کلمات بولے الحمدللہ پڑھیں گے اللہ کے فضل سے، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت پروٹیکشن بن جائیں گے الحمدللہ۔ یہ ایسے بابرکت مجموعے ہوتے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ اگر اصلاح کی باتیں کی جائیں، کوئی بات سمجھائی جائے، وہ بزن اللہ ہوتی ہے ساری، وہ ایسی ہے جیسے انسان دوزخ میں جا رہا ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے سے ایسی بات کراتا ہے اس دوزخ سے واپس آ جاتا ہے اس شخص۔ وہ نفس شیطان تو انسان کو نہیں کرنے دیتا، وہ سمجھتا ہے نہیں یہ بات صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، میری پسند کی بات ہے، تو اللہ تو بہت محبت کرتا ہے، تو اس انسان سے ایسی باتیں کرا دیتا ہے، وہ انسان مجمع میں آ گیا اتفاق سے، وہ بیٹھا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ کون ہے، کس دل کے ساتھ ہے، کتنی محبت رکھتا ہے، اس کو کیا طلب ہے، تو جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب مجلس میں وہ شخص آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس تک میں ایسی بات پہنچاؤ کہ اس کے دل پہ لگ جائے اور دوزخ سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مجلس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اسی باتوں میں انسان۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے انسان کو، بھائی ہمارے ایک ایک چیز کو جانتا ہے، اور چاہے ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، شرارتی ہیں، کچھ بھی ہیں، ہے تو اللہ کے بندے اور ہے بھی پھر نبی امت۔ یہ تو سوچیں آپ، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس جب تک اللہ نے سانس دی ہے، جان دی ہے، چاہے ہماری عمر 100 سال کی ہو جائے، لیکن اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں ہل سکتا ہوں، تسبیح پکڑ سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، تو اس وقت تک سمجھو کہ اللہ کی مہربانی اور رحمتیں ہر وقت ساتھ ہوں گی، ہمارے لیے وہ ہمیشہ کوشش اللہ تعالیٰ سے یہی ہوگی کہ یہ جہنم سے بچ جائے یہ شخص۔ بالکل نہیں ہم سے اتنے گناہ ہو گئے، چھوڑو جب کرتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے، اور چلو اب کیا آخری عمر ہے، ہم نے کیا فرق کرنا ہے، گزر جائے گی یا یہ بھی گزر جائے گی۔ اب مایوس نہ ہو اللہ سے، آخری وقت میں بھی انسان دھانکنی کا وقت اور فرشتے ابھی نظر نہ آئے ہوں، اس وقت بھی انسان کے منہ سے اللہ یہ کہلوا دے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں تک اب تک جتنے تو نے گناہ کیے ہیں سارے ہی معاف۔ اس نے کوئی عبادت نہیں کی بسترے پہ، خاص بات اس نے نہیں کی، لیکن اس کے ایمان نے الحمدللہ اس کے زبان سے کہلوا دیا کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ لیکن اس وقت ہوگی جب انسان عادت پڑے، اس کی عادت ڈالنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ روزانہ ایک حیت دیتا ہے، حیت سمجھتے ہیں، ایک شکل عنایت فرماتے ہیں، ایک اس کی پریکٹس کرا دیتے ہیں انسان سے۔ وہ کیسے؟ بالکل موت کی پریکٹس ہوتی ہے، قبر کی پریکٹس ہوتی ہے، وہ کرنی پڑتی ہے ہمیں۔ وہ کیا ہے کہ آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، تھکان آنے لگتے ہیں، وہ ایک دم بھاگتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے بستری کی طرف جاتے ہیں نا، سیدھے بستری کی طرف جاتے ہیں، اور بسترے پہ جا کے انسان لیٹ جاتا ہے، لیٹ کے وہ کمبل ڈالتا ہے، وہ بن جاتی ہے قبر جیسے مٹی پڑتی ہے، اس کے بعد اس کو اور ڈھکتا ہے، لائٹیں بند کرتا ہے، وہ بن جاتا ہے قبر کا اندھیرا بن جاتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، پریکٹس کرا ہے روز اللہ تعالیٰ، وہ بن جاتا ہے قبر کا ماحول، بالکل قبر کا ماحول ہے۔ اب کوئی بیوی بچہ گھر کاروبار سب کچھ جو ہے اس سے بیگانہ ہو جاتا ہے، سوچ لگ جاتا ہے اس کو، کچھ اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہے، تو ابھی تو ہوش ہے تھوڑا سا، اس کے بعد دل اس کا خود کرتا ہے
کہ میں مروں. بولے سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود کو کہتا ہے کہ میں مروں، میری روح نکلے. وہ خود ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. بلکہ جب اگر نیند نہ آئے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے نیند نہیں آ رہی. سبحان اللہ. حدیث میں ہے کہ نیند جو کیا ہے وہ بھی موت ہے انسان کے لیے. پریکٹس کرا اللہ پاک. بس وہ قبر میں چلا گیا، نیند کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، موت کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اللہ مجھے مار، مجھے مار. سبحان اللہ. موت کے قریب پہنچ گئے، آنکھیں بند ہو گئیں، سب بھاگ گئے، نیچے ہاتھ رکھ لیا. مرتے آپ انسان کی یہ حالت ہوتی ہے، یہ حالت ہوتی ہے. ہاتھ رکھ لیا، لیٹ گیا. اب کوئی کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، ہوش بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد منہ سے خراٹے نکلنے شروع ہو گئے. اب اس پہ بچھو آ جائے، کانٹا آ جائے، کوئی اس کو کچھ پتہ نہیں، چور کچھ چیزیں لے کے جا رہے ہیں. وہ گہرا پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ اللہ کے پاس اس کی روح پہنچ گئی ہے. یہ ہے موت. بڑی زبردست پریکٹس کرائی ہے. تو اس کی اس وقت اگر ہم ہاتھ ڈالیں ایک چیز کی، جی اس وقت میرے ذہن میں آئی یہ بات. واللہ ہمیں ہوتا ہے نا میسج پہنچتے ہیں انسان تک، کوئی پتہ نہیں میری آپ کی کتنی لکھی ہے. آج کل تو موت یوں ہے، ہنستا ہنستا نکال جاتا آدمی. پتہ نہیں ہے کہ اگلی ملاقات ہماری ہو، اگلی نماز کی پتہ نہیں. وہ تو ہے ہی ہمارا ایمان، لیکن تو حالات ایسے آ گئے ہیں اللہ کی طرف سے. ہماری یقینوں کو، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے یقین تھا لیکن ہمارے یقین کمزور تھے. اللہ نے اس یقین کو پکا کر دیا ہے، پکا کہ بھائی کچھ پتہ نہیں، بس کسی سے ہاتھ ملایا نہیں وہ گیا نہیں. پتہ ہے کسی کے نزدیک آیا نہیں وہ گیا نہیں. کون؟ باپ، بیٹا، ماں کے ذریعے بیٹا بیمار، بیٹے کے ذریعے بیٹی بیمار، بیٹی کے ذریعے بیٹا بیمار. یعنی خونوں کے ذریعے خون سے انسان موتوں کی طرف جا رہا ہے. ہائے ہائے، اللہ کو سمجھو بھائی ہو، اللہ کو سمجھو. کتنے دور ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. کیا حیت پیدا ہوگی ہماری. آپ یہ دیکھیں کہ خون سے جو ہے اس کو دعوت دے رہا، مر جا تو ایسی بیماری تجھے دے رہا ہوں، یاد کر. ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو، بھاگ رہا ہے بیٹا، باپ سے بھاگ رہا ہے، اس سے بھاگ رہا ہے. اور یہ بھاگنا پڑ رہا ہے اور بھاگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہی تو پروٹیکشن دی ہے تمہیں، تاکہ تمہیں احساس ہو اس چیز کا کہ جس طرح تم مجھ سے بھاگتے تھے آج میں تمہیں سب سے بھگا دیا. میری نمازوں سے بھاگتے تھے، میری مسجدوں سے بھاگتے تھے. کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے، بیٹے کے لیے، بچی کے لیے، مال کے لیے. نصیحتیں بری لگتی تھی، باتیں بری لگتی تھی. میری بیٹی کو برا کہہ دیا، میرے بچے کو برا کہہ دیا، یہ اسلام فلاں مولوی تو ایسا ہے، فلاں مولوی کو ایسا ہے. ہم اس کو دل سے برا سمجھتے تھے، نفرت کرتے تھے کہ یہ نصیحت ہمیں اچھی نہیں لگی، ہمارے دل پہ چبھی یہ بات، ہم نہیں پسند کرتے اس کو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنے قریب کر رہا ہے، تم اپنی محبت میں اس سے نفرت کر رہے ہو، اس کو دشمن سمجھتے ہو، کیسے ایسے عذاب دیا. کہتے ہیں انہی کی وجہ سے، انہی سے بھاگو. اگر نہیں بھاگو گے میں تجھے بیمار کر دوں گا، اس تیرے بیٹے میں بیماری ڈالوں گا، وہ تیرے قریب آئے گا، وہ تجھے موت کے نشے میں پہنچا دے گا. بھاگنا پڑے گا تجھے. ڈاکٹر تجھے کہیں گے خبردار اس کے قریب نہ جانا. ماں باپ تیرا مر رہا ہوگا لیکن حکم ہوگا تیرا گورنمنٹ کی طرف سے کہ خبردار اس کے جنازے تک میں تو نہ جا، اس کا ہاتھ تو نہ لگا. یہ عذاب نہیں تو میرے بھائی کیا ہے. بولے سبحان اللہ. اس کی ذات دیکھے، اس نے کہا نہیں، وہ حیت دے رہا ہے اس وقت. میں نے بتایا نہیں کہ مرتے آخری سانس میں انسان استغفار ایک لفظ بول جائے تو اللہ کہتا ہے ساری معاف. تو اس کی پریکٹس بھی کرا رہا ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. کیا پریکٹس کہ جب میں تمہیں حیت دے دوں، بستر پہ چلے جاؤ اور موت کی طرف چلے جاؤ، ایک بات یہاں اس کی پریکٹس کرو بھی، اصل موت آنے والی. وہ کیا کہ اگر تم اس وقت جس وقت بستر میں جا رہے ہو اللہ سے توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے، 3 دفعہ کر لو گے، 1 دفعہ کر لو، نشے میں کر لو گے. اللہ کہتا ہے وضو کے لیے نہیں کہا، وضو کے لیے نہیں کہا، پتہ ہے وضو کے لیے نہیں کہا، کسی پاکی کے لیے نہیں کہا، کسی حیت کے لیے نہیں کہا. کہتا ہے اس وقت تو اگر استغفار کر لے گا تو تیرے سارے گناہ دن کے معاف کر دوں گا. اور جب مرتے وقت اس کی پریکٹس ہو گئی، وہی موت آ رہی ہے، بالکل وہی حالت ہوتی ہے انسان کی، اسی طرح گزرتی ہے، اسی طرح وہ اس کے حالات ہوتے ہیں. تو اس کو عادت پڑی ہوتی ہے اپنے رب کے پاس. جب پہنچتا تھا ہر رات کو تو معافی مانگ کے پہنچتا تھا. بولے سبحان اللہ. کیا کر کے جاتا تھا؟ معافی مانگ کے جاتا تھا کہ اللہ اب میں تیرے پاس جا رہا ہوں، کوئی بھی میرے پاس نہیں ہوگا اس وقت، سب کچھ ختم ہے. تو اس کو عادت اللہ نے ڈلوا دی تھی. اور یہ کہاں سے پہنچی تھی؟ سبحان. امام الانبیاء صادق مصدوق، انہوں نے اپنی امت کے بات پہنچائی تھی جب تم سونے جاؤ تو استغفار کر لیا کرو
کیونکہ اس وجہ سے اس کا لاجک کیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح تمہارے سارے دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور مرتے وقت یہ تمہاری عادت پڑ جائے گی. جب مرد کے وقت وہ حیات آئے گی تو تیرے منہ سے آٹومیٹک نکلے گا کہ اللہ معاف کر دے. اب وہ اتنا کریم ہوگا کیا تو نے کیا مجھے پکارا ہے, یہ بندے نے مجھے پکارا ہے. یہ بڑا ہی تک فضول آدمی تھا, یہ تو نمازیں چھوڑتا تھا, یہ تو گندا کام کرتا تھا قرآن کے نزدیک, اس کے یہ بہت گندا تھا. پیچھے ہٹو تم کون ہو پوچھنے والے؟ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے, میری محبت کا تقاضا یہ ہے, جب بندہ مجھے پکارے گا میں اس کو جواب دوں. ہم تو لیلۃ القدر کا انتظار کرتے ہیں دعاؤں کے لیے, اونچی راتوں کا انتظار کرتے ہیں. اللہ تو ہر گھڑی انتظار کرتا ہے, ہر لمحے انتظار کرتا ہے, ہر وقت انتظار کرتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ مسجد میں جا, مسجد میں بیٹھ, بھئی لیلۃ القدر ہی ہونی چاہیے یا فلاں رات ہونی چاہیے یا نہیں. اللہ تو ہر وقت انتظار کرتا ہے بندے کا کہ میرا بندہ سمجھ جائے اور میری طرف آ جائے, بس توبہ کرے. سبحان اللہ. ابھی ایک آیت پڑھ کے میں آیا تو بہت مزہ آیا. میں نے اپنے بچوں کو, میں بڑا بچہ بیٹھا تھا, میں کہا دیکھو کیا اللہ تعالیٰ کی رحم کرم دیکھیں کہ ایک سینٹینس کے اندر انسان کی زندگی کو بدل دیا. بڑے ایک ہی لفظ میں اللہ پاک نے کہا کہ تو توبہ کر لے. سبحان اللہ. وصلہ, بڑے آرام سے کہا کہ تو توبہ کر لے. وصلہ, اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد تو نیک کام کرنا شروع کر دے, اپنی اصلاح کر لے. بے نمازی تھا, نماز کی طرف کوشش کر. گناہ کرتا تھا, گناہ چھوڑنے کی کوشش کر. کوشش کی بات اصلاح, اصلاح کہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا. یہ نہیں کہ تو بھائی بس مجاہدے پہ چل, توبہ کر, اصلاح, ان اللہ غفور رحیم. سبحان اللہ. ایک سینٹینس قرآن کا, ایک سینٹینس. تو کتنے بڑا گناہ گار ہے بھائی, تو آ کے توبہ کر لے. توبہ میں اور کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں, کسی سائن کی ضرورت نہیں, کسی اسٹیمپ کی ضرورت نہیں, کسی وکیل کی ضرورت نہیں, کسی جج کے پاس نہیں جانا. میرا اور تیرا معاملہ ہے. ہر وقت میں تجھے دیکھتا ہوں اور تو مجھ سے مانگتا ہے. اب تو جب کہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, تو امیڈیٹلی سب سے پہلے جو دنیا میں سب باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کوئی یہ دعا مانگ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی دنیا مانگ رہی ہے, لیکن سب سے زیادہ جلدی جو آدمی کی پکار سنتا ہے وہ توبہ کی سنتا ہے. سب سے پہلی بات پوری دنیا میں, دنیا سب لگی ہوئی ہے, لیکن کہیں سے آواز آئی, کسی کونے بندہ بیٹھا ہے, بڑا ناامید ہے اور پریشان آ رہا ہے, گناہوں سے لطف پتا ہے, اب امید بھی کچھ نہیں اس کو, زندگی بھی نزدیک ہے, اور اس نے کہا اللہ معاف کر دے. وہ کسی کی آواز نہیں سنے گا, سب سے پہلے کہے گا اس کی آواز میرے تک پہنچی ہے, پہلے میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں. کیا رشتہ ہے. لیکن آپ خود سوچیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ایک دفعہ بھی دن سے میں اللہ سے معافی نہیں مانگتے, ایک دفعہ بھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, بہت غلطی کی ہے, بڑا جرم کر دیا میں نے, میں پتہ مجھ سے کیسے ہو گئے کام. سبحان اللہ. ایسی عادت, اتنی پیاری عادت ہے توبہ کی کہ جس کا انتہائی, اتنی بڑی عبادت, اتنی بڑی عبادت, اس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا, تصور نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ آدمی پچھتائے گا جب دیکھے کہ اتنا نزدیک تھی جنت میرے کہ آسمان اور زمین کے برابر بھی میں نے گناہ کیے ہوتے, تو اللہ تعالیٰ جہنم سے مجھے کہیں سے کہیں دور کر دیتا, کور کر لیتا. صرف ایک فکرے سے میں اللہ کو منا سکتا تھا. 70 سال 80 سال کے روٹھے رب, اللہ 70 سال تک جس کو میں ناراض کرتا رہا, جس کے ساتھ میں ایسے معاملات رکھے نافرمانی کے, اسی کا کھاتا تھا, اسی سے نافرمانی کرتا تھا, اسی کی نافرمانی بانگو دہل کرتا تھا, کافروں میں بیٹھ کے کرتا تھا, ان کو دکھا کے کرتا تھا, دیکھو میرا رب ہے, تم مزے کرو, مجھے دیکھ کے خوش ہو. اس کے ملک میں جا کے کرتا تھا. کتنی نافرمانی اللہ کی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو ایک دفعہ تو کیا وہاں دیکھے گا کہ سبحان اللہ, اللہ کے کرم اور رحمت کے فیصلے دیکھو کہ اگر میں یہ لفظ وہاں دنیا میں ایک دفعہ کہہ دیتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگوں سے بچا لیتا. کہنا چاہیے نا بھائیو, استغفار کی عادت ڈالو. اور خاص طور پر میں بتا رہا ہوں جو سب سے بڑا وقت ہے وہ کون سا ہے؟ بستر پہ جانے والا. وہاں پیسوں کا خیال نہ کرو, کل دکان کا خیال نہ کرو, پرسوں کیا ہوگا, سب سے بستر پہ جا کے لیٹ کے آنکھ بند, اللہ معاف فرما دے. کسی زبان میں کہہ دو, گجراتی میں کہہ دو, فارسی میں کہہ دو, انگریزی میں کہہ دو, اس زبان کو, اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اللہ فوراً سن لیتا ہے استغفار.
اور بچے کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے شفیع طبیب، ان کے اگلے پچھلے سب معاف، بلکہ ان کے ذریعے دنیا کے معاف، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں مجھے یہ لفظ اتنا پیارا لگتا ہے تاکہ میری امت عادی ہو جائے تو میں ایک ایک مجلس میں ان کو دکھانے کے لیے 100 دفعہ اللہ سے توبہ مانگتا ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ ہم اور تم کیا ہے بھائی، کرنا چاہیے نا۔ تو آتا ہوں حدیث کی طرف، بڑی پیاری حدیث تھی، اللہ کی بہت عظیم تحفہ مل رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا سفارشی ہو جائے اور تمہارے کام بن جائیں اور تمہارا معاملہ اچھا ہو جائے، اس سے بہتر کیا سیکھتے؟ فرما دیا الذین یذکرون اللہ۔ بھائی جس وقت تو اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے، اور جب تو ذکر جس لفظوں سے جس باتوں سے کرتا ہے وہ ایک حیت اختیار کرتے ہیں، نورانی شکل اختیار کر کے تیری زبان سے تجھ سے فارغ ہو جاتے ہیں، تیرے سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن تجھ سے جدا ہونے تھے، سبحان اللہ، جدا نہیں ہوتے۔ وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ سیدھے رب کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کی طرف احسان اتنی محبت کرتا ہے اس ذکر سے اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچا لیتا ہے۔ تو نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، فرماتے ہیں یہ ایک دم اللہ تک پہنچتے ہیں وہ ذکر، اور پہنچنے کے بعد وہ عرش کے گرد چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث اب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، کتنا آسان ہے، کیا معاملہ بن رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں کہنا سبحان اللہ؟ کہ اللہ اور اللہ کے پاس بیٹھ کے کسی ذکر میں بیٹھ کے وہ بار بار آپ سے سبحان اللہ کہتا ہے، وہ عادت بن گئی انسان کی، ورنہ بندہ کوئی اچھی بات اونٹی نہیں ہلتی۔ لیکن جو اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں نا آدمی، اس کے ذکر میں بیٹھتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی، جو خوشی کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی اونچی اونچی لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی دن رات پریکٹس کرتے ہیں بولنے کی، اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ سنیں اب حدیث ہے، یہ نبی پاک صادق کے مصدوق کی زبان سے نکل لفظ بول رہا ہوں، میرا یقین ہے تو علماء کرام سے پوچھے۔ احمد کی حدیث ہے، فضائل اعمال موجود ہے، شیخ الحدیث روایت فرما رہے ہیں، ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں فضائل اعمال، پڑھتے ہیں بس پڑھتے ہی ہیں، سنتے ہیں، سنتے سن ہو گئے، اس کو سینے سے لگا کے ان لفظ انہوں نے لکھی تھی نا فضائل حدیث، ایسی پیاری کتاب لکھی ہے، وہ نسخے لکھے ہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میری ہدایت کا باعث وہ کتاب بنی، مجھے اس کتاب کا پتہ نہیں تھا، میں مکہ گیا ایسی تیسی تھا جیسا ابھی ہے، تو ایک دوست ملا، اس نے کہا میں بالکل عام سال دوست تھا، رشتے دار بھی تھا دور کا، کہتا میں آپ کو کتاب دیتا ہوں پڑھا کریں۔ میں کہا میں تو پڑھتا ہی نہیں کتاب، میرے پاس تو بہت پڑھنے کی کتاب ہے، میں تو شیکسپیئر پڑھتا ہوں، وارسورتھ پڑھتا ہوں، کیٹس پڑھتا ہوں، انگریزی ماحول میں پڑھوش تھی ساری، جانور کے جانور۔ اس نے کہا پکڑنے صحیح آپ تو، کیونکہ حج پہ عمرے پہ گیا، اللہ نے توفیق دے دی تھی، تو جاہلوں کو تو اللہ جلدی بلاتے ہیں نا ایسی جگہ پہ تاکہ عقل کریں لوگ۔ تو اس نے مجھے کتاب آج تک میں نے اپنے پاس سینے سے لگا کے رکھی ہے، اس کتاب بہت سیدھا ہے۔ میں کہ یہ کیا ہے کتاب؟ کہتا آپ اس پہ شروع تو کریں 2-3 لفظ پڑھنے۔ میں اپنی کمرے میں 2-3 جو اس کے صفحے کھولے، میں تو اٹھنا بیٹھ شروع ہو گیا۔ اب اللہ وسائل پیدا کرتا ہے، حالانکہ اس کے بعد اس کتاب کو میں نے پڑھا نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ اس کتاب کے بعد اللہ نے مجھے ایک ایسا دوست دے دیا، اپنا ولی دے دیا کہ اس کی تفسیر ہی پڑھا دی اس نے مجھے، اور بھی شارٹ کٹ ہو گیا کہ پوری کتاب پڑھنے کی مجھے توفیق ہی نہ ہوئی۔ میں نے ایک اللہ والے کے ہاتھ سے لکھی کتاب کو پسند کیا تو اللہ نے کہا تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں، تو کتاب پڑھ، اب میں تجھے اس کا ایسا شخص ہی ملا دیتا ہوں جو اس کی تفسیر ہی تجھے پڑھا دے گا۔ یہ تفسیر کا بھی وقت نہیں، کہ تفسیر کا بھی وقت نہیں ہوگا تیرے پاس، لیکن وہ سینے در سینے پہ لائے گا، منعکس کر دے گا تیرے اندر، لفظ سے کچھ نہیں سکھائے گا تجھے۔ سبحان اللہ۔ میرے اللہ والوں کے سینے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اللہ والوں کے سینے ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک کرنٹ دوڑتا ہے جو تیرے سینے کے اندر چلا جاتا ہے۔ کون یقین نہیں کرتے آپ؟ اب بجلی کہاں ہے؟ بجلی کی طرح مجھے بتائیں، ادھر لگی ہوئی ہے، اس کی شعاعیں اس میں دیکھ رہا ہوں، اس پہ تو یقین کرتے ہیں، لیکن اللہ کی اس باتوں میں یقین نہیں کرتے کہ میرے دوستوں کے سینے ایسے ہوتے ہیں کہ میری یاد سے جر رہے ہوتے ہیں، میرے ذکر سے، میرے نام سے تپے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو ان کی تپش میں بیٹھ گیا اس کو بھی تپا دیتے ہیں۔ بیٹھے کون؟ بات پسند نہیں نا ان کی، ہمیں غصہ آیا تھا ان کی باتوں سے، پہلے بیٹھے کو بیٹھا کریں گے بھائیو، ہاں ویسے ہی بیٹھ جاؤ گپ مارنے، ویسے ہی بیٹھ جاؤ کہ ویسے ہی پاس جا کے گفتگو کر لو، خالی نہیں جاؤ گے، خالی نہیں جاؤ گے۔ عشق کا جذب سے ہم، حدیث میں ہے
کہ تمہیں ان کے پاس بیٹھنا محروم کرے گا ہی نہیں. پیسے مانگنے جاؤ, چائے پینے جاؤ, دوستی کرنے نہ جاؤ, ویسی جا کے دنیا لینے جاؤ, بس جس کا جلوس تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ. میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایسا انسان ہے کہ جس کے سینے کو میں نے عجیب بنا دیا کہ جو کچھ اس کے سینے میں ڈالوں گا تیرے سینے میں پہنچا دے گا, کرنٹ پہنچ جائے گا. بولے سبحان اللہ. تو اللہ نبی نے فرمایا کہ بھائی وہ سفارشی بن جاتے ہیں انسان کے. اور کیا بنتے ہیں سفارشی؟ ہر وقت چکر کاٹتے ہیں عرش پر اور ان میں سے ایک آواز نکلتی ہے. بولے سبحان اللہ. وہ آواز بن بناہٹ ہوتی ہے جیسے مکھیوں کی. اس آواز کے ساتھ وہ تا قیامت تک وہ لفظ جس آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں وہ چکر کاٹ کے اللہ کے حضور میں سفارشی بن کے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں یاد کی ہے, اس نے تیری حمد کی ہے, اس نے تجھے پکارا ہے, اس نے تیری تکبیر بلند کی ہے, یہ پریشان حال ہے. اللہ کہتا ہے کیا میں نہیں سنتا؟ میں نے تو اس کو معاف ہی کر دیا پہلے. وہ تو مانگتے ہیں, اس کو عطا کرتا ہوں. جتنی دعائیں مانگتے ہیں اگر اس کے مناسب نہیں, وہ بیٹا مانگتا ہے, مجھے پتا ہے مجھے بیٹا نہیں دینا چاہیے, اس کو اولاد نہیں, مجھے پتا ہے مانگ رہا ہے, میں انکار نہیں کر رہا, دینا چاہتا ہوں, لیکن اس کو اس نہیں دیتا کہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے, تیرے لیے مناسب نہیں چیز. میں نے تجھے بیٹا دے دیا, بیٹا تو نے بڑی خوشی سے لے لیا, اور تو جب جوان ہوا وہ ہو گیا مرتد, تیری بھی ایسی تیسی کر دی. وہ تو پھر سٹوری ہے, حدیث قرآن کے اندر واقعات ہیں اس چیز کے. تو جو دعائیں ضرور مانگیں لیکن جو ملے اس کو سینے سے لگا لیں. وہاں انکار نہیں ہے. وہ کوئی انسان ہے کہ اس کے پاس جائے انکار کر دے, رب سے مانگے انکار کر دے؟ یہ تو شان ہی نہیں ہے میرے رب کی, یہ تو شان ہی نہیں ہے. ہمیں ایک آدمی جاتا ہے کہ 5 کی ضرورت ہے 5 دیتے. اچھا, بڑے بڑے سخی گزرے ہیں کہ پسند نہیں کرتے ان کے دروازے خالی جائے. بھائی اللہ سے بڑا کوئی سخی ہے؟ اللہ سے بڑا سخی کوئی ہے کہ دنیا والوں کو مان جاتے ہیں یار, جب بھی جاتے ہیں کچھ نہ دیتا ہے. اس مسجد میں جاتے ہیں یار چندہ مل جاتا ہے, فلاں لوگ بڑے دیتے ہیں. وہ میرے اللہ سے مانگ کے دیکھو, جس وقت مانگو گے چندہ ملے گا, بے حساب ملے گا. بس سن کہتے ہیں بے حساب دوں گا, ہاتھ اٹھا لے اوپر, ہاتھ تو اٹھا, خالی میں نہیں چھوڑوں گا تیرا. بولے سبحان اللہ. تو میرے بھائی ذکر کرنا چاہیے. ایسا سفارشی مل رہا ہے, ایسا سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ رمضان ہمیں مل رہا ہے اسی لحاظ سے کہ بھائی آج ہم اس وقت جو سفارشی بنیں گے ہمارے, جو ہم کلمات پڑھیں گے, تھوڑا وقت ہے اس وقت الحمدللہ, اس وقت جو کلمات ہم پڑھیں گے تو یہ سفارشی کون ہوں گے؟ اتنے طاقت اور سفارشی کلمات ہوں گے یہ کہ جو رمضان کے نورانی نور کے ساتھ ہوں گے. ان کا نور الگ ہوگا. جو ہم نے رمضان سے پہلے ذکر کیے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, کہتے ہیں بھائی ہٹو ہٹو, یہ تو ایک عجیب نور آ رہا ہے, یہ تو عجیب نور سے ہمیں نوازا جا رہا ہے, یہ کون سی کلمات آ گئے؟ تو بہت قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے. وہ تو نخرے کریں گے, ہم تو بھائی رمضان کے کلمات ہیں, یہ تو ہم اس کے روزے کے حالت میں اس کے منہ سے نکلے کلمات ہیں, اور مسجد فلاں میں بیٹھ کے اس نے پڑھا ہے, مجمع میں پڑھا ہے, وہ تو نخرے کریں گے. اللہ کہے لاؤ لاؤ بتاؤ سفارشیں کرو اس کی. اور یہ سفارشیں نہیں کہ گھنٹے تک کی ہے, جب تک تو زندہ رہے گا وہ کلمات چکر کاٹتے رہیں گے عرش کے گرد, اور ہماری سفارشیں ہوتی رہیں گی. کرنا چاہیے بھائی ذکر یا نہیں؟ باتیں پسند آئی میری؟ پھر کریں گے ذکر انشاءاللہ. دعا بھی کریں کہ اس وبا اس بلا سے بچا کے ہمارے ذکر کی مجلسیں چلتی رہیں. کیوں؟ یہ ہماری پروٹیکشن ہے. یہ ذکر کی مجالس اللہ کی قسم پوری دنیا کی حفاظت کر رہی ہیں. اگر اس وقت کوئی حفاظت کر سکتا ہے, ہمیں کوئی بچا سکتا ہے, کوئی ویکسین نہیں, دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. بچا سکتی ہے تو اللہ کا ذکر بچا سکتا ہے. بڑے بڑے ولیوں نے اس آج کے بہت بڑے بڑے مفتی صاحب تقی صاحب سے پوچھیں, جس وقت سٹارٹ ہوئی بیماری سب سے پہلے اللہ نے اپنے ولی کو جو چیز دکھائی تو یہی امت کو پہچان پہنچایا, کرونا. یعنی کیا؟ ذکر کرو نا. کیا کہہ رہا ہے کرونا آپ کو؟ کہ جو تم نہیں کرتے تھے اب کرو, کرو نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بولو سبحان اللہ. بھاگتے تھے تم, اب تمہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ویکسین نہیں ہے. سب سے طاقتور ویکسین الحمدللہ دی ہے. کون سی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ولا حول ولا قوت الا باللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ نہیں کرنا, وہ ویکسینز لگا لینی جس کے ہمیں ریئیکشن بھی ہوتے ہیں. کریں گے ذکر
پکا وعدہ؟ چلیں آئے پھر ذکر کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلیہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے میرے مولا، کیسی بابرکت لمحات میں تو نے ہم سے ذکر کرایا میرے مولا. یا اللہ ذکر اس وقت افطار کا وقت ہے میرے مولا، روزہ کھلنے والا ہے. یا اللہ تیری رحمات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تو نے ہمارے ہاتھ اٹھا دیے میرے مولا. یا اللہ ہم تجھ سے کیا مانگے، جو تو ہمارے لیے پسند کرے اپنی شان سے عطا فرما دے. ہماری حاجات کو تو جانتا ہے، ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں، ہمارے سارے معاملات تیرے سامنے میرے مولا. اب ہم تجھ سے کیا مانگے یا کریم. یہ موقع ہی ایسا ہے کہ اس وقت رحمتوں کی بارش ہے. یا اللہ تیری رحمت بھی جوش میں آئی ہے تو سب چیز ہماری جانتا ہے میرا مولا. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے گھر میں یا اللہ سکون عطا فرما دے، تنگ دستی عطا دور کر دے. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جن کی اولاد ہے میرا مولا ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہمارے گھریلو حالات کو بہتر فرما دے. ہمیں صحت اور عافیت نصیب فرما، عزت عطا فرما، دولت عطا فرما، مال عطا فرما، اچھی موت عطا فرما، اچھی موت عطا فرما، اچھی موت عطا فرما. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں میرے مولا تو اپنے ذکر کی مجالس نصیب فرما. اب اس دنیا سے ہم جائیں تو میرے مولا تیرا نام ہمارے لب پر ہو میرے مولا. اللہ کہتے اس دنیا سے ہم جائیں یا کریم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک.